بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بات کریں گے سورہ الاحقاف کی، جو کہ قرآن کے 26ویں پارے میں آتی ہے، اور اس کا قرآن کی ترتیب کے حساب سے نمبر ہے 46 اور اس کا ریویلیشن آرڈر ہے 66۔ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی، اور احقاف جو ہے وہ ایک جگہ، ایک وادی ہے جس کا اس میں ذکر ہے قوم عاد کے بارے میں۔ اور اس کے جو ٹاپکس ہم نے شارٹ لسٹ کیے ہیں وہ 5 طرح کے ہیں، وہ سن لیجئے۔ نمبر 1 توحید کے عقلی اور نقلی دلائل، اور نمبر 2 والدین سے حسن سلوک، نمبر 3 حمل کی کم از کم مدت، اور نمبر 4 قوم عاد کی جہالت، اور نمبر 5 قرآن کا جنوں کا سننا اور ان کا اپنے قوم کو جا کر ڈرانا اور دعوت دینا۔ تو نمبر 1 کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ شرک کے جو بیسیکلی عقلی اور نقلی دلائل کی بات کی جائے تو اللہ پاک نے بیسیکلی مشرکین سے کہا، یہ پوچھا گیا کہ جن خداؤں کو تم پوچھتے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے؟ کیا یہ زمین جس میں تم رہتے ہو یہ انہوں نے بنائی ہے؟ کیا یہ آسمان جو اوپر ہیں یہ انہوں نے بنائے ہیں؟ تو ان کے پاس کوئی اس کا دلیل نہیں تھا، کوئی ایویڈنس نہیں تھا۔ پھر ان سے کہا گیا کہ کیا پچھلی کتابوں میں کچھ ایسا لکھا ہے؟ کیا پچھلی کتابوں میں تمہیں اس کی تعلیم ملتی ہے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو؟ تو یہ جو لوگ جو دوسرے خداؤں کو پکارتے ہیں، قیامت کے دن تک ان کو کوئی جواب ان سے نہیں ملے گا۔ اور ٹاپک نمبر 2 ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انسٹرکشن دی کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ آپ نے بہترین سلوک کرنا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ جو والدہ ہے وہ کس طرح کا درد اٹھاتی ہے حمل کے دوران، جب وہ اپنے بچے کو پیٹ میں لے کے جو ہے وہ پھرتی ہے۔ اور پھر اس کے آگے ٹاپک نمبر 3 ہے، اس میں جو حمل کی کم از کم جو ڈیوریشن ہے، جو منیمم ڈیوریشن ہے پریگننسی کی، وہ بتائی، اور وہ اس طرح نکالی جا سکتی ہے کہ جو مدت بتائی گئی تھی دودھ پلانے کی اور پریگننسی کی اور حمل کی، وہ ہے ٹوٹل 30 منتھس۔ تو اس میں جو پہلے آتا ہے، اگر آپ جو 24 ماہ جو دودھ پلانے کے بریسٹ فیڈنگ کے وہ نکال دیں تو 6 مہینے رہ جاتے ہیں۔ تو جو منیمم ڈیوریشن ہے پریگننسی کی وہ 6 منتھس ہے۔ اور اس کے بعد ٹاپک 4 تھا قوم عاد جو ہے ان لوگوں کی جہالت۔ یہ وہ قوم تھی جس پہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو بیسیکلی ڈرایا اور منع کیا کہ وہ ایمان لے آئیں، اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہیں۔ انہوں نے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ بات نہیں سنیں گے اور اپنے اس سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ کا عذاب آپ پر آ جائے گا۔ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، ہم ان سے منہ پھیر لیں؟ اور انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ تم وہ کدھر ہے وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو؟ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ان پر نازل کر دیا، اور ایسی ہوائیں چلائی، ایسی آندھی چلائی کہ ہر کچھ جو ہے وہ تباہ کر کے لے گئی۔ یہ گھروں میں گھس گئے تو گھروں کے سمیت گھروں کے اندر بھی وہ ہوا چلی گئی اور سب کچھ تباہ کر دیا۔ اور ٹاپک نمبر 5 تھا جنوں کا قرآن کا سننا، اور پھر واپس جا کے اپنی قوم کے لوگوں پہ ان کو ڈرانا اور ان کو دعوت دینا۔ تو یہ واقعہ یوں ذکر ہوا ہے کہ جنات جو ہیں وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ قرآن کو پڑھتے ہوئے سنا، اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر قرآن پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے سنا اور وہ اس پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے واپس جا کر اپنے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دی اور ان کو ڈرایا کہ اس چیز پر، اس کلام پر ایمان لے آؤ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔